السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور عزیز بہنوں اور عزیز طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ کل اس بارے میں کہ قدیم پرانے اور دور حاضر کے مذاہب اور فرقے سے متعلق جو بات تھی وہ تمہیدی بات چل رہی تھی، تو ہم لوگ یہاں تک پہنچے تھے۔ مجھ سے پہلے جو باتیں ہو چکی ہیں اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں، مقدمہ بھی میں نے اس لیے پڑھ دیا تاکہ لوگوں کے سامنے ان کی فکر سامنے آ جائے، اس کا مقصد سامنے آ جائے۔ پھر تمہید میں تھوڑی تفصیل بیان کر دی تھی میں نے، انہوں نے مختصر انداز سے ملل اور نحل کے بارے میں لکھا تھا، میں نے اس کو تھوڑا دوسرے اور کتابوں کی مدد سے آپ کے سامنے اس کی تھوڑی تفصیل بیان کر دیا۔ تو اب آگے جو بات ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین کہ مختلف مذاہب و نظریات کے لوگ باہم ایک دوسرے کے ساتھ اور ہمارے ساتھ رہتے ہیں، باہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی رہتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ کرتے ہیں، ہم سے اور ہمارے ماحول اور حالات سے متاثر ہوتے ہیں وہ، اور خود اپنا بھی اثر ہمارے اوپر چھوڑتے ہیں، وہ مؤثر کرتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے۔ سب سے خطرے کی بات یہ ہے کہ وہ ہمارے کلچر سے متاثر ہوتے تو ہیں وہ، اور ہمارے کلچر پہ اپنی چھاپ بھی چھوڑتے ہیں، جبکہ آج صورتحال یہ ہے کہ اس دور کے لوگ بہت قریب ہو چکے ہیں ایک دوسرے سے، بہت ہی قریب ہو چکے ہیں۔ آج دنیا ایسی ہو گئی ہے کہ لوگ ایک بستی میں رہ رہے ہیں، ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ ایک بستی میں رہ رہے ہوں۔ اس پہلو سے یہ بات ضروری ہو جاتی ہے کہ ان لوگوں کے نظریات، ان کے افکار، ان کے عقائد سے واقف ہوا جائے اور اس سے بھی مطلع ہوا جائے کہ وہ لوگ ہمارے خلاف کیا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ لیکن یہ سب ہم ان سے کسی بدگمانی کے تحت نہ کریں، بلکہ اسلامی اخلاق کا مظاہرہ کریں، کیونکہ دین تو معاملے کا نام ہے اور معاملہ اچھے انداز سے ہونا چاہیے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان دوسرے مذاہب و نظریات کے لوگوں میں سے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ کیوں مسلمان ہوئے؟ اگر آپ ان کی پوری تاریخ پڑھیں گے یا پڑھیں، وہ ہمارے اخلاق سے متاثر ہوئے، انہوں نے دین کو پڑھا سمجھا، جب ان کو معلوم ہوا کہ حق کیا ہے اور انہیں یقین ہو گیا کہ اسلام دین حق ہے اور ان کے شکوک و شبہات دور ہو گئے تو وہ مسلمان ہو گئے۔ اس کی بے شمار نظیریں ہیں اور مثالیں ہیں، لیکن میں طوالت کی وجہ سے پیش نہیں کرتا۔ یہاں پر صاحب کتاب نے یہ بھی بتایا ہے کہ مذاہب و فرق سے متعلق اہم کتابیں کیا ہیں، تاکہ مزید اور کوئی اس سلسلے میں اپنے معلومات کو چاہتا ہے، مثلا اضافہ کرنا چاہتا ہے، اس موضوع پر ریسرچ کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اس موضوع پر ریسرچ کروں، اپنی معلومات میں اور مزید اضافہ کروں، تو چند کتابوں کے نام بھی وہ سامنے ہیں، میں سوچتا ہوں کہ اس کا بھی تذکرہ کر دوں۔ تو اہم کتابیں ہیں جو جیسے ملل و نحل شہرستانی کی کتاب ہے، دوسری کتاب ہے ملل و نحل علامہ ابن حزم کی ہے یہ، اور تیسری کتاب ہے مقارنۃ الادیان ڈاکٹر احمد شلبی کی ہے یہ سب عربی کی کتابیں ہیں۔ اور ادیان و فرق و موجودہ دور کے مذاہب یہ عبد القادر شیبۃ الحمد کی ہے، جو مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، وہ انتقال ہو گیا ہے، اور یہ کتاب جامعہ اسلامیہ کے اندر جو ہے پڑھائی جاتی ہے، وہاں کے نصاب میں شامل ہے یہ کتاب۔
یہ موجودہ دور کے مذاہب و فرقے، یہ ڈاکٹر راشد الفرحان کی کتاب ہے الادیان المعاصرہ کے نام سے، اس کا ترجمہ اردو میں ہو چکا ہے۔ اور چھٹی کتاب ہے الفرق بین الفرق، البکری ابو عبداللہ کی کتاب ہے یہ۔ اور الفصل فی الملل والاہواء والنحل، یہ 14 جلدوں میں کتاب ہے، یہ 14 جلدوں کے اندر ہے، ڈاکٹر حسن ابراہیم کی۔ الملل والنحل الشیرازی کی کتاب ہے یہ 8ویں۔ الموجز فی الادیان والمذاہب المعاصرہ، ناصر عبداللہ الغفاری کی کتاب ہے، وناصر عبدالحکم۔ اور 10ویں کتاب الموسوعۃ المیسرہ فی الادیان والمذاہب المعاصرہ، یہ الندوۃ العالمیہ للشباب الاسلامی بالریاض، یعنی جو طلباء کی انجمن، ایک سوسائٹی ہے، وہ ایک ان کی تنظیم ہے، اس نے نوجوان طلباء کی ریاض کے اندر اس نے یہ کتاب کو چھپوایا۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سی کتابیں ہیں جن میں مذاہب و فرق کا تذکرہ ہے۔ میرے سامنے بر وقت یہ سب کتابیں ہیں، انہوں نے یہ سب کتابوں کو سامنے رکھ کر کے اس کا خلاصہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ ماضی اور حال میں، یعنی دور حاضر میں دنیا کے اندر دینی حالت کیا ہے، بتاتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کے اندر، اس کتاب میں ماضی اور حال میں دنیا کے اندر جو مذاہب اور فرقے پائے جاتے تھے اور پائے جاتے ہیں ان پر تبصرہ کیا ہے۔ مثلاً زمانے جاہلیت میں عربوں کا دین و مذہب، عربوں کی کیا حالت تھی، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ 2 ان مومنین مخلصین کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے اپنے دین و عقیدے کو مضبوطی سے تھامے رکھا اور کتاب اللہ و سنت نبوی کے مطابق زندگی گزاری، یعنی مومنین مخلصین جو ہیں ان کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ اس کی پوری تفصیل بیان کریں گے وہ۔ تیسرے، اسلام کے ان ماننے والوں کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے کتاب و سنت کے چشمے کو چھوڑ کر اپنے اندر بت پرستی، خرافات و بدعات پیدا کر لی ہیں، طرح طرح کی بدعات، خرافات گڑھ لی ہیں، جس کی وجہ سے وہ شیطان کی ڈگر پر چل پڑے ہیں اور اپنے لیے جہنم کی راہ ہموار کر لی ہے انہوں نے، ان کا بھی تذکرہ ہے۔ چوتھے نمبر پہ آسمانی دین کے ماننے والوں کا تذکرہ ہے، خواہ و غالِ کتاب، جنہوں نے اپنے دین کو بدل دیا، ان کا دین منسوخ ہو گیا، اس میں تحریف کر دی، اس میں تبدیلی کر دی تو ان کا دین منسوخ ہو گیا۔ یا وہ بت پرست جو من گھڑت دین کی پیروی کر رہے ہیں اور اللہ کی مخلوق کی تعظیم و جبرسائی میں لگے ہوئے ہیں، ان کا بھی تذکرہ اس میں ہے، کتاب ہوگا بہت تفصیل سے۔ ان دہریوں اور ملحدوں کا تذکرہ کیا ہے جن کا کوئی دین نہیں ہے بلکہ اللہ کا انکار کرتے ہیں، وہ ان کا بھی تذکرہ انہوں نے بہت تفصیل سے کیا ہے۔ اور شیطان کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں، یعنی اللہ کا انکار کرتے ہیں اور شیطان کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں، جیسے کمیونسٹ ہیں، علمانی ہیں اور وجودی ہیں، یہ سب کے سب شیطان کے ایجنٹ ہیں۔ ایک سوال انہوں نے قائم کیا ہے کہ کیا دین سارے انسانوں کو پہنچ چکا ہے؟ اس معنی میں، یعنی اگر یہ سوال ہے، اس کو پہلے سمجھنا چاہیے کہ دین سب تک پہنچ چکا ہے، یعنی اسلام کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص جو ہے جانتا ہے، اسی لیے اس کا تذکرہ کیا، لیکن ہماری جو ذمہ داری ہے شہادت حق کی کہ اپنے قول و عمل کے ذریعے سے ہم پہنچائیں، تو ظاہر یہ ذمہ داری تو ختم نہیں ہوئی ہے، یہ ذمہ داری تو باقی ہے۔ لیکن ایک سوال انہوں نے قائم کیا کہ کیا دین سارے انسانوں کو پہنچ چکا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں، اس کا جواب میں خود ہی جواب دیا انہوں نے کہ ہاں، دین سارے انسانوں کو پہنچ چکا ہے۔ آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم کو نہیں معلوم ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری نبی ہیں۔ آج دنیا کے حالات بدل چکے ہیں۔ ہندوستان میں کوئی شخص بات کرتا ہے، فوراً ہی امریکہ، چین، جاپان اور دنیا کے ہر خطے میں سنی جاتی ہے۔ اب دیکھ لیجیے آن لائن، کیونکہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹیلی ویژن کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے۔ کون ہے جو ٹیلی ویژن نہیں دیکھتا ہے اور پڑھا لکھا طبقہ اخبار پڑھتا ہے؟ اس لیے کوئی شخص آج یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اسلام کے بارے میں نہیں جانتا ہوں اور میں یہ نہیں جانتا کہ اس جہاں کا خالق اور مالک، پالنہار و پروردگار ایک ہے۔ یہ سب چیزیں ظاہر و باہر ہیں۔ کتنی چیزیں سامنے لوگوں کی آ رہی ہیں، ٹیلی ویژن کے اوپر آ رہی ہیں، اور ویسے بھی بتایا جا رہا ہے 9/11 کے واقعے کے بعد تو ساری چیزیں اسلام کا اس انداز سے تعارف ہو گیا ہے کہ ہم نے انہیں گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسروں سے اس طرح سے تعارف کرا دیا ہے۔ تو یہ ہر شخص جانتا ہے کہ اس کا جہاں کا خالق اور مالک، پالنہار اور پروردگار ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، وہ ہے اور ایک ہی ہے۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور حج کے بارے میں نہیں جانتا، یہ نہیں کہہ سکتا وہ، چونکہ یہ ساری چیزیں ریلے ہوتی ہیں، ٹیلی ویژن پر دکھایا جاتا ہے، مکہ کا منظر، حج کا منظر دکھایا جاتا ہے، مدینہ منورہ میں تراویح کی نماز اور عشاء اور مغرب کی نماز، کسی جگہ کی عشاء کی نماز، کسی جگہ کی مغرب کی نماز۔ تو یہ نہیں کہہ سکتا کوئی کہ میں حج کے بارے میں نہیں جانتا، اس کے بارے میں ہاں اسلام، عالم اسلامی سے پوری دنیا میں پہنچ چکا ہے۔ یہ تو بات جو ہے، اتنی بات تو ہے۔ اب ہمارے سامنے بات یہ ہے کہ اسلام سے پہلے عربوں کا عقیدہ کیا تھا، اس کی تفصیل آئے گی۔ تو سب سے پہلے جاہلیت کے بارے میں، چونکہ نبی علیہ الصلاۃ کی آمد سے پہلے کا جو زمانہ ہے، اس کو قرآن کریم نے اسے جاہلیت اولیٰ کے نام سے موسوم کیا ہے، اور جاہلیت سے مراد جہل و نادانی اور اندھی و بیوقوفی نہیں ہے، کیونکہ عرب زمانے جاہلیت میں، یعنی ان کو قرآن نے جاہلیہ اولیٰ کہا ہے تو اس سے مراد جہل و نادانی نہیں ہے یا بیوقوفی نہیں ہے، کیونکہ عرب کے لوگ زمانے جاہلیت میں متمدن و مثقف، زبان دانی اور دور بیان، ادب و شعر و شاعری، تقریر و تحریر، عمدہ محاورے اور حکم میں ماہر تھے۔ قریبی ملکوں سے ان کے تجارتی تعلقات تھے، لکھتے پڑھتے بھی تھے، لیکن در حقیقت لفظ جاہلیت جو ہے قرآن نے جو استعمال کیا ہے، ان عربوں کے لیے یہ بولا جاتا ہے جو آسمانی تعلیمات سے ناآشنا تھے۔ گویا لفظ جاہلیت اسلام کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے۔ جو بھی اسلام کو نہ مانتا ہو، آسمانی تعلیمات کو نہ مانتا ہو، اس کو جاہل ہی کہا جائے گا۔ عربوں کے پڑوس میں دو سپر پاور طاقتیں رہتی تھیں، ایک ایران اور دوسرے روم، ان کو بھی جاہل ہی کہا جائے گا۔ ان کے بھی اپنے عقائد و نظریات تھے اور ان کے مذاہب اور فرقے بھی تھے۔ تو یہ جاہلیت کے سلسلے میں یہ وضاحت جو ہے ہو گئی کہ یہ نہ سمجھے کوئی کہ جاہلیت یہاں پر قرآن نے جو جاہلیت اولیٰ کے نام سے موسوم کیا ہے اس زمانے کو یا اس دور کے لوگوں کو جاہل کہا ہے، تو جاہل سے مراد جہل و نادانی نہیں، بیوقوفی نہیں ہے مراد، بلکہ وہ اسلام یعنی آسمانی تعلیمات سے نابلد تھے، وہ آسمانی تعلیمات سے ناواقف تھے، ان کے یہاں آسمانی تعلیمات نہیں تھیں، اس لیے اس دور کو
یہ کہا گیا ہے۔ اور یہ دور وہی مخصوص دور ہے اسلام کے آنے سے پہلے، تقریباً 150 سال کا زمانہ ہے۔ اس کے بعد اب جو ہے جاہلیت نہیں کہا جائے گا، کیونکہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کننا فی جاہلیہ، کہ ہم تو جاہلیت میں تھے اللہ کے رسول۔ اور حضرت جعفر طیار نے بھی نجاشی کے دربار میں کننا اہل جاہلیہ، ہم جاہل لوگ تھے، کیا کرتے تھے؟ بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھایا کرتے تھے، اور رشتہ داروں کا رشتے کا لحاظ نہیں کرتے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ ناروا سلوک کرتے تھے۔ یہ تذکرہ کیا ہے، یہ ہے جاہلیت۔ جاہلیت کا تعارف اس انداز سے کرایا۔ اور تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صاحب السر ہیں، جو نبی بڑے ذہین و فطین انسان تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہیں، انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول کننا فی جاہلیہ، ہم لوگ جاہلیت میں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام کی روشنی عطا فرما دی، اللہ نے ہمیں گمراہی سے نکال کر اسلام کی روشنی میں روشنی عطا کر دی، تو کیا اب اس کے بعد بھی جاہلیت ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، جاہلیت نہیں ہوگی، ضلالت ہوگی، گمراہی ہوگی۔ اس لیے یہیں سے یہ بات سمجھ لینا چاہیے، بہت اچھی طرح سے یہ لوگوں کے ذہنوں میں دماغ میں آ جانا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب جاہلیت کا لفظ جو ہے کسی دور کے لیے نہیں بولا جائے گا، کیونکہ اب آسمانی تعلیمات موجود ہیں، قرآن کی شکل میں ہمارے ہاتھ میں محفوظ ہے، اور قیامت تک قرآن محفوظ رہے گا، سینوں کے اندر بھی محفوظ رہے گا اور کتابی شکل میں بھی محفوظ رہے گا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو اب اس کو جاہلیت نہیں کہا جائے گا بلکہ وہ ضلالت۔ اس لیے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، جاہلیت القرن العشرین، 20ویں صدی کی جاہلیت، یا لوگ کہہ دیتے ہیں کہ دور حاضر کی جاہلیت، یہ استعمال یہ لفظ کو کر دیتے ہیں، لیکن اگر اس معنی میں استعمال کر رہے ہیں جس معنی میں قرآن نے اسلام کی آمد سے پہلے والا لفظ پہلے والے معنی میں استعمال کیا ہے، اس معنی میں اگر استعمال کرتے ہیں اس لفظ کو تو وہ کسی طرح سے بھی صحیح نہیں ہے۔ اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم اس لفظ کو استعمال نہ کریں، اس لیے کہ ہر لفظ جو ہوتا ہے اس کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اس کا خلفیہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے کچھ باتیں ہوتی ہیں، اس کا پس منظر ہوتا ہے۔ جیسے میں آپ کو مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے کہ عقاد نے، جو مصر کا بہت بڑا انشا پرداز ہے، اس نے کتابیں لکھی عبقریات کے نام سے، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی کتاب لکھی ہے عبقریت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں اعتراض ہے اس پہ، عبقریت عمر ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، عبقری جینیس کو کہتے ہیں، لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ عبقری جو ہے جزیرۃ العرب کے اندر ایک وادی ہے، وادی عبقر، جس وادی کے بارے میں صاحب جزیرۃ العرب نے لکھا ہے، اس وادی کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہاں بڑے بڑے جن رہتے ہیں، بڑے بڑے جن وہاں رہتے ہیں۔ اس لیے زمانے جاہلیت میں شعراء کے بارے میں جو ان کا نظریہ تھا کہ ہر شاعر کا جو ہے وہ ایک اس سے جن سے تعلق ہوتا ہے، تو وہ یہ دعویٰ کرتا تھا، بڑا جو شاعر ہوتا تھا، میرا وادی عبقر کا جن ہے۔ تو اس لفظ کا وہ وہاں سے یہ لفظ چلا، وادی عبقر سے چلا ہے یہ لفظ عبقری کا، تو اس کے اندر کیا ہے، اس کا پس منظر ہے، اس کا خلفیہ ہے۔ اس لفظ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال کرنا جیلیس کے معنی میں چونکہ استعمال ہوتا ہے، بہت ہی غیر معمولی ذہین اور فطین کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے استعمال ہوتا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نہیں استعمال کیا جائے گا یہ لفظ۔ کیوں نہیں استعمال کیا جائے گا؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا براہ راست تعلق اللہ سے ہوتا ہے۔ نبی اور شاعر میں زمین آسمان کا فرق ہے، اس لیے قرآن نے کہا ہے سورہ یاسین میں وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، ہم نے شعر نہیں سکھایا آپ کو اور آپ کے شایان شان بھی نہیں۔ شایان شان اگر مختلف پہلو سے سوچا جائے گا، مضمون کے پہلو سے اور شاعر کے بذات خود شاعر کے پہلو سے، تو بھی آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو اس لیے یہاں پر یہ بات ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ جاہلیت کا لفظ جو اس کا جو پس منظر ہے، اس پس منظر سامنے ہونا چاہیے، اس لیے ابھی اس دور میں اس لفظ کو نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ سب الفاظ ہیں، یہ جو بھی الفاظ ہیں ان کے ساتھ ان کا جو پس منظر ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے ہمیں
احتیاط برتنا چاہیے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر فرما دیا، اور صحیح حدیث ہے کہ نہیں اب جاہلیت نہیں ہوگی، ضلالت ہوگی، گمراہی ہوگی، لو راہ راست سے، ضلالت کہتے ہیں اس کے بعد راہ راست سے بھٹک جانا، یعنی جانا ہے کسی کو پچھم کی سمت اور وہ پورب جا رہا ہے، تو جتنی تیزی سے جائے گا پورب کی طرف وہ منزل سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ اب آگے جو ہے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ان عربوں میں، یا عرب جو تھے زمانۂ جاہلیت میں، ان عربوں کا یعنی نسلی اعتبار سے عرب 3 ہیں، یہ نسلی خاندانی اعتبار سے عرب 3 ہیں۔ ان کو عرب بائدہ اور عرب عاربہ اور عرب مستعربہ کے نام سے جانا جاتا ہے، یا بعض لوگ تقسیم کرتے ہیں عرب باقیہ اور پھر عرب عاربہ اور عرب بائدہ اور عرب باقیہ۔ تو عرب بائدہ یعنی وہ ختم ہو گئے، باقیہ میں عرب عاربہ بھی ہیں اور عرب مستعربہ ہیں۔ بہر صورت اس طرح سے تقسیم کریں یا اس طرح سے کریں، نسلی اعتبار سے عرب کے لوگ جو ہیں کیا ہیں؟ 3 ہیں، عرب بائدہ اور عرب عاربہ اور عرب مستعربہ۔ تو ان عربوں میں عرب بائدہ جو ہیں عاد و سمود، تسم اور جدیس اور جرہم اولا و مالکہ بھی ہیں، جن میں سے بعض کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، جیسے عاد ہیں، سمود ہیں اور قوم سبا ہے، ان کا تذکرہ قرآن کے اندر ہے، اور حضرت لقمان علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں، وہ بھی عرب بائدہ میں سے ہیں، یعنی وہ عرب جو کبھی اس دنیا میں آباد تھے، لیکن ان کے اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، حکم کو اللہ کے توڑا، تو اللہ نے ان کو صفحہ ہستی سے کیا کیا؟ مٹا دیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ تو قرآن میں تذکرہ ہے، عاد و سمود کا تذکرہ ہے، قوم سبا کا تذکرہ ہے، حضرت لقمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے، یہ سب جو ہیں یہ ہیں۔ اور بعض کا تذکرہ جو ہے عربی شاعری میں ہے، عربی شاعری میں بھی ملتا ہے، جیسے جدیس کا تذکرہ ہے، قد جمعنا لکم من حی اوف و مالک کتائب یرد المقرفین نقالها لها عجد بالرمل فالحزن فاللوا قد جاوزت حی جدیس ریالوها۔ دیکھیے جدیس کا تذکرہ کیا ہے اس نے شاعر نے کہ قد جمعنا لکم من حی اوف و مالک، کہ ہم نے تمہارے لیے مالک اور عوف کے ایسا فوجی دستہ تیار کر رکھا ہے کہ یرد المقرفین نقالوہا، جس کی مار جو ہے دوگنوں کو کیا کرتی ہے؟ تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ لا عجد بالرمل فالحزن فاللوا، کہتا ہے کہ جس کا پیچھے کا حصہ جو ہے کہاں پر ہے؟ لا عجد بالرمل، رمل میں، فالحزن فاللوا، ان مقامات میں ہے۔ وقد جاوزت حی جدیس ریالوہا، اور قبیلے جدیس سے آگے کا حصہ اس سے آگے کا ہے، یعنی اس لشکر، اتنا بڑا لشکر جرار ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ تو دیکھیے اس نے دیس کا تذکرہ کیا، عربی شاعری ملتا ہے، حماسہ کے اندر موجود ہے، حماسی شاعر نے تذکرہ کیا ہے۔ اور تسم کا بھی وقد اہلکنا تسمن وذا جدونی، قد اہلکنا تسمن غدے وہمن وذا جدونی، کہ انہوں نے تسم کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو تسم کا بھی تذکرہ، اور جرہم اولا کا اور عمالقہ کا بھی، عمالقہ کی جو ہے عربی شاعری میں ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ ان کے کارخانے تھے، انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر کے مکان بھی بنایا تھا، جیسے حضرت سمود علیہ السلام کی قوم نے پہاڑوں کو تراش خراش کر کے وہ مکان بنایا تھا۔ آج بھی ان کے نشانات موجود ہیں، میں نے الحمدللہ جا کر دیکھا ہے، ان کے مکانوں کو دیکھا ہے، ان کا نقشہ جو ہمارے سامنے نقشہ ہے، اور ان کے آج کے بھی نشانات یمن کے اندر جو ہے ان کے نشانات انہوں نے بھی چھوڑے ہیں۔ تو عربوں کی دوسری قسم عرب باقیہ عاربہ ہے، یعنی جو اصلاً عرب ہیں، وہ قحطانی ہیں، جن کے جد امجد یارب ابن قحطان تھے، جن کے یہ جد امجد جو تھے یارب ابن قحطان تھے، یہ
ان کا موطن اصلی، یعنی میں نے بتایا کہ عربوں کی دوسری قسم عرب باقیہ عاربہ ہے، جو اصلاً عرب ہیں، اور وہ قحطانی ہیں جن کے جد امجد یارب ابن قحطان تھے، ان کا موطن اصلی یمن ہے۔ پھر یہ لوگ تلاش معاش یا جگہ کی تنگی یا بند کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے پورے جزیرۃ العرب میں پھیل گئے۔ غساسنہ نے ملک شام کے قرب و جوار میں بود و باش اختیار کی اور انہوں نے حکومت کی، اور یہ قیصر روم کے تابع تھے۔ ان کے اکثر لوگ نصرانی تھے، اور مناظرہ مقام ہیرا میں ٹھہر گئے، انہوں نے بھی حکومت کی، ان کی حکومت کسریٰ کے تابع تھی۔ اوس اور خزرج کے لوگوں نے مدینہ منورہ میں بود و باش اختیار کی۔ کہ عربوں کی تیسری قسم عدنانی ہے، ان کو عرب مستعربہ کہا جاتا ہے۔ یہ اسماعیل ابن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ حضرت اسماعیل ابن ابراہیم یہ عرب نہیں تھے، بلکہ عربوں سے خلا ملا کی وجہ سے عرب ہو گئے تھے۔ چونکہ حضرت اسماعیل کی شادی قبیلے جرہم میں ہوئی، انہوں نے عربی زبان کو ان سے سیکھا، پھر ان کی اولاد نے ان سے سیکھا، اس طرح یہ لوگ عرب ہو گئے۔ یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سیدھے دین کے ماننے والے تھے۔ ان کا موطن اصلی حجاز، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ ہے۔ یہ لوگ ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے سمجھنے کی چیز ہے کہ زمانے جاہلیت میں عرب کے مذاہب و معتقدات، ان کے نظریات کیا ہیں۔ عربوں کے، چونکہ میں نے ہیڈنگ بتائی تھی کہ اسلام سے پہلے عربوں کا عقیدہ کیا تھا، تو زمانے جاہلیت میں عرب کے مذاہب اور ان کے جو معتقدات ہیں وہ کیا تھے، اس کو تھوڑا تفصیل سے، یہ بات سبھی محققین کے نزدیک ثابت شدہ ہے کہ جزیرۃ العرب کے اکثر و بیشتر لوگ بت پرست تھے، لیکن وہ اللہ کو جانتے تھے، اپنے بچوں کا نام عبداللہ و محمد وغیرہ رکھتے تھے۔ اس لیے یہ تفصیل سے بتانا چاہتے ہیں یہاں پر کہ زمانے جاہلیت میں عربوں کے مذاہب، ان کے معتقدات کیا تھے۔ تو مسعودی جو ہے، جو ابو الحسن علی ابن حسین المسعودی ہیں، جو متوفہ 246 ہجری، اپنی کتاب مروج الذہب میں بیان کرتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں اہل عرب کے یہ اتنے فرقے تھے جن فرقوں کو انہوں نے گرایا ہے۔ میں بھی اس کو کیا کرتا ہوں، اس کو تفصیل سے جو ہے آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، لیکن چونکہ اب وقت ہو چکا ہے تو اس لیے آج جو ہے یہیں تک رکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے جو ہے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔